پاکستان کا جواب ضرور جانا چاہیے، ورنہ یہ جو ہے نا لالا یہ پشتوں میں کہتے ہیں، ایک کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بلکہ اردو میں ایک شعر ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے ذہن میں راستہ بنا لیا، اگر جواب نہیں دیں گے راستہ بنا لیں گے۔ سر کے بیان سے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ان کا انتظار کریں گے، ہم پہ حملہ کریں گے، ہم جواب اپنا لیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم پہلے سے ہی اپنے ایک پلان بنائیں؟ نہیں، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ اب یہ تیسرا دن ہے کہ تباتر سے حملے ہو رہے ہیں، تو اب جواب شکوہ بھی جانا چاہیے۔ افضل صاحب، بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملہ، اور کیا آپ کے خیال میں ملک کی اتحاد و اتفاق کے لیے عمران خان صاحب کی رہائی ضروری ہے؟ عمران خان کی رہائی جو ہے نا وہ اس جنگ میں پاکستانیوں کے مابین وحدت، اتفاق اور یگانگت کے لیے ایک امپیٹس کا درجہ رکھتا ہے، ایک انسینٹیو ملے گا، ایک مومنٹم ملے گی، اور میرا خیال ہے کہ خان کو اگر اس موقع پہ رہا نہیں کیا جاتا تو مجھے خدشہ ہے کہ پھر یہ خان کو کبھی بھی رہا نہیں کرنا چاہتے۔ اگر نقصان ہوتا ہے پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ، فوج یا حکومت؟ ملک کی یگانگت اگر حاصل نہیں ہوتی ہے تو لازماً حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ذمہ دار ہوگی۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جن پارٹیوں نے کار خیر میں حصہ ڈالا تھا، اس کا فیض مل رہا ہے پاکستان کو، پاکستانی عوام کو۔ سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ نے، آئینی بینچ نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے کہ فوجی جو ہے وہ سویلین کے ٹرائل کر سکتے ہیں، یعنی عدلیہ نے ایک متوازن عدالتی نظام دے دیا ہے۔ آپ نے کسی فوجی کو چپیڑ ماری یا کسی فوجی انسٹالیشن پہ آپ نے پتھر گرا دیا تو آپ کرنیل اور میجر بیٹھ کے آپ کے فیصلے کریں گے۔ یہ دنیا میں صرف برما میں اور مصر میں ہو رہا ہے۔ پاکستان تیسرا ملک بن گیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے جو آئین دیا تھا 1973 کا، اس کے تحت تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے منصف بھی جج بنیں گے، منصف جو ہے وہ ہمارے فوجی ہمارے منصف بھی بنیں گے۔ یہ فیصلہ جو ہے اس نے جمہوریت کی بےخنی کی ہے، اور اس نے پاکستان کہ وہ تمام سیاسی پارٹیاں بشمول JUI جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں اپنا حصہ ڈالا ہے، وہ اس نحوست کے ذمہ دار ہیں۔